افسر نے کہا اور مارک نے لکھا کہ اپنے ذہن کو استعمال کیجیے. ڈاکٹر نے ہمیں ایک بڑی نعمت دی ہے ہمارے ذہن. ہم صرف محدودات ہیں. ڈاکٹر نے بنایا اپنا خلیفہ بنایا زمین پر. تو ایسے نہیں بنا دیا کہ جانوروں کی طرح ہم جا رہے ہیں, سو رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں. یہ نہیں. اپنے ذہن استعمال کریں, چیز کو پرکھیں, جو صحیح چیز ہے اس کو حاصل کریں چاہے دشمن سے ملتی ہے. اگر علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بولا ہے کہ اگر کوئی فائدہ مند چیز کسی دشمن سے ملتی ہے تو اس کو حاصل کرنے میں دیر نہ کریں, فوری حاصل کریں. ہم آپس میں گروہ میں نہ بیٹھے, ایک دوسرے کی بات غور و فکر سے سنیں, اگر کوئی اچھی بات ہے تو وہ حاصل کریں بجائے اس کے کہ ایک دوسرے لڑنا شروع کر دیں. ہمارے ملک کی آج کس طرح ہو گئے ہیں, ان کا کام جو ہمیں کچھ بتا رہے ہیں, کچھ ہماری سوچ کے دانے بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں, مگر ہم جب تک قرآن جی کی حصی کو نہ پڑھیں گے, قرآن جی کا سہارا نہ لیں گے, اپنے ٹائم اپنے دین کے مطابق کو شناخت ہو کے رکھیں گے تو یہ محسوس ہے. کوئی اثر میرا نہیں کرنے کا وقت پڑے گا, قرآن جی کا ترجمہ پڑے گا, پہلے دوسرے تیسرے بڑھ کر کے مسلمانوں میں کوئی چیز نہیں جائے گا. وہ پھر اللہ کی راہ میں قربانی بھی دے گا اور تفریح میں بھی کرے گا اور وہ اپنی خود احتسابی بھی کرے گا. پہلے وہ اکائی درست کرے گا, اکائی کا معنی کہ میں خود, پھر وہ دہائی درست کرے گا, دہائی کے بعد پھر سینکڑا ہزار اس طرح درستگی ہوتی رہے گی اور انشاءاللہ سارا معاشرہ جو ایک اسلامی قدر معاشرے کا اس پہ کامل ہو جائے گا. اور میرا نہیں خیال کہ ہمیں کسی بھی لیڈر کو کی ضرورت ہوگی, یہ ہمارے علاقے میں دے گا, یہ ایسے کر دے گا, ایسے کر دے گا. یہ سب فراڈ ہے. اصل آپ کو بھی طاقت ہے اور قرآن بھی اس طاقت کا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی دوسری کتاب ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ایمان والوں آپس میں بہتر بن کر ہو, اور یہ جو کتاب ہے جو تمہارے لیے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اس سے کیا نہیں اثر کرو. یہ اگر آپ سارے ماشاء اللہ مجھ سے بہتر جاننے والے ہوں گے تو یہ میں چھوٹی چھوٹی باتیں نہ اپنے ادھر سوال کریں بلکہ ان کو پکا پکا ان کو اپنے اوپر مسلط کریں. چھوٹے چھوٹے معاملات میں درگزر کرنا سیکھے, اللہ کی راہ میں کوئی نہ کوئی چیز قربان کرنا سیکھے, کسی کو مدد دینا سیکھے, لاکھوں راہ میں خرچ کرنا سیکھے. اس کے لیے کامل مالی چیز بھی ہے تو مال خرچ کرنا ہے. آپ کو برکت ہے, برکت خرچ کریں, ڈاکٹر والے بیٹھے ہیں کوئی آپ کی کوئی آپ سے سیدھے مریض ہے تو رو رہے اس کی پہچان ہے تو بری کام ہے اس کا خودداری دے. اس طرح اور بھی بہت سے پلان ایسے چلتے ہم کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی چیز فراہم کر سکتے ہیں. وہ مال ہی ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی چیز ہے جو قرآن سکھائے گا آپ کو. اور بیٹی بچی کا جو سوال ہے وہ پہلے دوسرے سوال میں آپ دونوں پہلے سوال پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ نیک عمل ہے, یہ بد عمل ہے. پہلے دوسرے سوال میں صرف پہلے دوسرے سوال میں آگے نہیں جائے گا. اچھی طرح پڑھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا یہ نیک عمل ہے, یہ غلط عمل ہے. تو وہ آپ کو پٹری سیدھی کر دے گا. اس کے بعد آپ کی جو بھی ٹرین ہے جو آپ کو انشاءاللہ مطلب ضرورت پہنچے گی. السلام علیکم. ماشاءاللہ بڑا خوبصورت پیغام آسو بھائی دے رہے تھے. بات اسیموں کے حوالے اللہ دنیا والا رکھوں کہ یہ اس کی بڑی ضرورت بھی ہے اور حال اللہ سے قرآن قرآن ہے. بہت ساری اور بھی اشیات ہیں لیکن وہ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ مفسرین نے اس کو لکھا حال اللہ سے قرآن قرآن. تو جب ہم قرآن کے دامن سے وابستہ رہیں گے تو پھر یہ دائیں بائیں بہت سارے سوالات, بہت ساری یہ کیوں ہے وہ کیوں ہے فلاں کیا ہے, تو وہ جو کوئی بھی کر رہا ہے اس کو ہم کرنے دیں. ہم اپنا قرآن کی روشنی کے اندر جائزہ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اپنے ٹائم کیا کر رہے ہیں, ہمارا اس معاشرے کو بہتر کرنے کے اندر کتنا کردار ہے, ہمارا کتنا کنٹریبیوشن ہے, کتنا ہمارا حصہ ہے. اور کیا کہ ہم جتنی اللہ نے ہمیں جو صلاحیت دی ہے, ذہن دیا ہے, یہ بے شک اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں ذہن دیا, دل و دماغ دیا, جو شعور فہم و دانش دی, تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو ہم نے اس نعمت کا کتنا اچھا استعمال کیا, صحیح استعمال کیا, تو پھر جب ہم اس کے اوپر فوکس کر لیں گے تو پھر سوال پیدا ہی کم ہوں گے.
چونکہ ہماری عادت ہو جاتی ہے کہ ہم بہت سارے سوالات بہت سارے ہم نے وہ کہنے کی تنقید کی لگائی ہوتی ہے تو ہم وہ تنقید کرتے رہتے ہیں، جس سے بہت سارے مسائل بڑھتے جاتے ہیں۔ پہلے بہت سارے مسائل ہیں، تو اگر ہم اسی بات کے اوپر لگے رہے تو مسائل بڑھتے جائیں گے، کم نہیں ہوں گے۔ تو ہم یہ کوشش کریں کہ مسائل کو کم کریں، مسائل کو کم کریں، اور تفرقوں میں، اختلافات میں، گروہوں میں، جتوں میں یہ ہم ان چیزوں سے دور رہیں، اور ہر کلمہ پڑھنے والا جو ہے اس کو اپنا بھائی سمجھ کر گلے لگائیں۔ انما المؤمنون اخوۃ، کہ مسلمان مومن جو ہے وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اس کا مظاہرہ ہم عملی زندگی کے اندر کریں۔ یہ صرف پڑھنے کی حد تک نہیں ہوتے کہ کسی نے پڑھ کے آپ کو سنا دیا تو ہم نے ماشاءاللہ سبحان اللہ کہا، ٹھیک ہے جی بہت اچھی بات آپ نے کی ہے، لیکن ہم نے عمل کب کرنا ہے؟ جب وقت پڑا، جب ضرورت ہوئی، جب کوئی ٹائم ایسا آیا کہ اس چیز کو اپلائی کرنے کا مرحلہ تھا، تو تب تو ہم آسمانوں پر تھے، ہمارا غصہ، ہماری ایگو، ہماری انا جو تھی وہ اس آیت کی طرف دیکھنے ہی دے رہی تھی، ہمارے دل و دماغ کے اوپر کوئی اور چیز چھائی ہوئی تھی۔ تو یہ آیات جو ہے، یہ جو کتاب مبین جو ہے، یہ وضاحت کے ساتھ بار بار یہ ہمیں جوڑ رہی ہے، بار بار اس کا اعلان ہو رہا ہے۔ تو جب ٹائم آئے، مرحلہ یہ آئے عمل کا، تو پھر ہم عمل کر کے بھی دکھائیں، اللہ کی رضا کے لیے ہم بھائی بنائیں، دوست بنائیں، پیار بانٹیں، نفرتوں کا خاتمہ کریں، مسائل کو کام کرنے کے لیے کوئی کردار ادا کریں۔ اگر ہم نے مسائل کو کام کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈال دیا تو یقین جانیے کہ یہ معاشرہ ایک فلاحی اور اچھا معاشرہ ضرور قائم ہوگا۔ تو میں اگلے ہمارے جو مقرر ہیں ماشاء اللہ صبح سے اب تک محنت ہے، ہر طرح سے انتظامات کے اندر بھی صاحب کا ماشاء اللہ حصہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر دے علی جاوید صاحب جنہوں نے یہ یہاں پر جو اہتمام ہوتا ہے ان کی جگہ پر، اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ بڑی کوشش کرتے ہیں۔ اور جب میں اور حاجی صاحب کوئی پچھلے ہفتے 10 دن پہلے آئے تھے تو جو یہاں پر منظر تھا وہ بڑا دکھ ہوا، کیونکہ یہاں پر پورا 4-4 5-5 فٹ پانی اندر آ گیا تھا، ان کے کمروں کے اندر بھی سامان جو پڑا تھا سارا وہ برباد ہو گیا۔ تو پھر ان کی محنت ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے اس کار خیر کے لیے، کیونکہ جو بندہ اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ پھر اس کے کام میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے اپنے خیر سے، تو اس کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں آج ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا کر دیا ہے۔ تو جتنے دوست محنت کرتے ہیں، جتنی ٹیم ہے جو سرو کرتے ہیں ہمارے لیے کھانا، ہمارے لیے معاملات سارے، اور اس کو سجاتے ہیں، بناتے ہیں، یہ اس کے لیے ان کی یہی کوشش اور نیت ہے، اس میں نیت ہے کہ یہ قرآن کا پیغام عام ہو جائے۔ تو سب کو خراج تحسین ہے، اللہ سب کو جزا دے، اللہ اس جگہ کو آباد شاد رکھے۔ تو بھائی صاحب اپنے خوبصورت خیالات سے نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني۔ سب سے پہلے تو آپ سب دوستوں کا بے نہایت شکریہ کہ آپ اس قرآن لبل پروگرام میں شرکت کرتے ہیں۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ، کیونکہ آج کے دور میں نفسی کے عالم میں یہ بہت کم ہوتا ہے کہ ہم ایسے پروگراموں کے لیے وقت نکال سکیں، اور یہ جو پروگرام ہم ترتیب دیتے ہیں اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ ہم تمام دوستوں میں یہ میسج دیں کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی بھی مقصد نہیں ہے سوائے اس چیز کے کہ یار اللہ پاک نے ہمیں ایک ایسی کتاب دی ہے جو کہ بیان کرنا ہمارے لیے مشکل ہے کہ وہ کیا چیز ہے۔ اس کا پتہ تب چلتا ہے جب ہم اس کے قریب جاتے ہیں، کیونکہ اللہ مہربانی کرتا ہے کہ ہمیں اس کی آگاہی دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو آپ دوستوں سے اتنی درخواست اور اتنی گزارش ہے اور اتنی ریکویسٹ ہے کہ آپ
कम अज कम एक सफा, एक रुकू, एक लाइन, जितनी भी आपको तौफीक हो, वो डेली की बुनियाद पर कुरान को समझ के पढ़ें। बस हमारी सिर्फ ये जो सारी काबिज है सिर्फ इस एक एजेंडे पर है, एक पॉइंट पर है कि आप लोगों से ये दरखास्त करें कि आप ऐसा ना हो कि आप आए और नाते सुने और हमारी गुफ्तगू सुने और उनके घरों को चले जाएं, उसका कोई फायदा नहीं है। फायदा तब है जो आप आए हैं, आपने वहाँ यहाँ पर वक्त सर्व किया है, तो कम अज कम आप यहाँ से जो मैसेज लेके जाएं उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करें, ताकि आप जब जाए माशरे में तो कम अज कम इस महफिल का आप पे ये असर होना चाहिए कि वहाँ पता चले कि ये बंदा कुरान पढ़ने वाला है। तो आपसे यही दरखास्त है कि आप लोग कुरान पढ़ते रहें। पिछले दिनों बारिश हुई है बहुत ज्यादा और इस फैक्ट्री में ना बहुत सारा पानी अंदर आ गया, सारे हॉल और जितनी भी ये जगह है तकरीबन 4-4 फुट 5 फुट यहाँ पानी था। तो अल्लाह का करम देखें कि यहाँ पर जहाँ पर हम बैठे हुए हैं यहाँ पर किराए का गाड़ी है, यहाँ पर ये लोग गाड़ी खड़ी करते हैं और इसमें तकरीबन 4-4 फुट पानी था। ऐसा ने मुझे उसने बताया कि जब मैं सुबह 4 बजे आया हूँ यहाँ पर तो सुबह बारिश शुरू हुई थी, तो हम लोग अपना सामान कुछ न कुछ थोड़ा सा समेटते रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता देखते देखते ना पानी से सड़क से जब पानी ना अंदर आना शुरू है, तो देखते देखते ना यहाँ पर पानी आ गया। तो मैं सारे अपने जितने भी मुलाजिम भी थे, भाई भी दोस्त भी थे, आसपास भी थे, सबको उन्होंने कहा कि बस छोड़ दो, अब जो कुछ होना है ना इसको होने दो, तो हम यहाँ से अपनी जान बचाएंगे। मैं इतना ज्यादा पानी इसमें जमा हो गया, तो ये लोग अपने आप को महफूज जगह पे ले गए। भाई साहब ने मुझे बताया कि यहाँ पर अंदर गैराज के ऊपर जब ये कालीन रखने के लिए जगह बनानी थी ना, तो मैंने उमर साहब से कहा कि इसकी आप जगह ऐसी बनाना कि ऊपर इसके किल लगाना ताकि जरा ना थोड़ा ऊपर रहे, मतलब कि किसी वक्त उसको कोई चीज ऐसा प्रॉब्लम ना आए। तो ये बस समझ लो कि हमारी इस महफिल की बरकत से जहाँ ये पड़े हुए थे पूरी फैक्ट्री में कोई ऐसी चीज नहीं जो बची हो जहाँ पर पानी ना आया हो, मगर इन कालीन की जगह पे ना एक कतरा भी पानी नहीं गया। मतलब कि उससे अल्लाह पाक ने पहले ही उनका इंतजाम किया हुआ था कि जहाँ ये सामने दीवार थी, दीवार के ऊपर जहाँ खड़े हुए थे, मतलब कि इनके नीचे नीचे पानी आया है, इन तक पानी नहीं पहुंचा। तो ये इस महफिल की बरकत है जिसकी वजह से हम अब इन कालीनों पर बैठ के फिर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं और अल्लाह पाक की कुरान की बरकतें बयान कर रहे हैं। तो ये एक अल्लाह पाक ने मेहरबानी की है और आप सब लोग दुआ करें कि ऐसा का काफी लॉस हुआ है, यहाँ पर नुकसान हुआ है, काफी चीजें जो है ना चमड़ा भी और जितनी भी इनका सामान था वो सारा दी गया। पर जो अल्लाह पाक को मंजूर, अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। आज जितने भी दोस्त हमारे जो गुफ्तगू करते हैं वो इत्तेफाक से उनमें से कोई भी नहीं आया, ना मसूद साहब आए हैं, ना इमरान साहब आए हैं, ना फैसल आया है। तो सब दोस्त माशाल्लाह अच्छी गुफ्तगू करते हैं। तो आज मसला है कि आप उनको स्टडी से काम चलाना पड़ेगा, मतलब कि हमने थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं क्योंकि गुफ्तगू को आलमाना तो नहीं है हमारी, मगर कम से कम इतनी जरूर होती है कि चलो कम से कम जो है मैसेज जरूर हम लोग दें ताकि सुनने वालों को इस मैसेज की वजह से उनकी जिंदगी में तब्दीली आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक की एक आयत है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक्सिन मिनल अम्वाल वल-अनफुसि वस्समरात वबश्शिरि साबिरीन इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
اللہ پاک کی آیت میں فرماتے ہیں ہم ضرور آزمائیں گے، ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ چیزوں کے نقصان سے، آگے من الخوف اور خوف سے، والجوع اور بھوک سے، ونقص اموال آپ کو مالوں کا گھاٹا دے کے، والانفس سے اپنی جان سے، تمہاری جان سے، والثمرات اور تمہارے باغوں سے اور تمہارے پھلوں سے اور ہر قسم کی چیزوں سے جو انواع اقسام تمہیں ملی ہیں، ان سب چیزوں سے یہ 5 چیزیں اللہ پاک نے اس آیت میں بیان کی ہیں کہ ہم ان 5 چیزوں سے آپ کو آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، جو بھی ان ساری مصیبتوں پر میرے سامنے صبر کے ساتھ کھڑا رہا اور اس نے کہا قالوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ، اے اللہ ہر چیز تیری ہے اور ہر چیز تیری ہی طرف لوٹ کے جانی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں آخر میں کہ یہی لوگ وہ ہیں جو تقوی اختیار کریں، تقوی والے۔ دیکھیں اب 5 چیزیں اللہ پاک نے اس میں فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے چیزوں کا ذکر کیا ہے، پھر خوف کا ذکر کیا ہے، پھر اس کے بعد بھوک کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد اپنی جانوں کا مطلب کہ ذکر کیا ہے، اس کے بعد پھلوں کا ذکر کیا ہے اور بہت ساری انسان کا ذکر کیا ہے۔ یہ 5 چیزوں کا اللہ پاک نے ذکر کر کے فرمایا ہے کہ جس پر بھی یہ 5 میں سے کوئی بھی ایک پرابلم آئے تو اس پر اگر وہ صبر کر کے یہ کہے کہ اے اللہ ہر چیز تیری ہے، تیری ہی طرف لوٹ کے چلی جانی ہے، تو اللہ پاک کہتے ہیں میں ان سے بہت خوش ہوتا ہوں۔ یہ ابھی محرم کا مہینہ گیا ہے، تو محرم کے مہینے میں ہمارے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک میسج چھوڑ کے جاتے ہیں ہر سال ہمارے لیے، جس پہ ہم دھیان نہیں دیتے اور دوسری چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں کہ وہ ایسے شہادت ہوئی، ایسے ذاکر اپنی طرف سے اور ہمارے لوگ اپنی طرف سے۔ اس میدان کربلا میں 4 چیزیں جو ہوئی ہیں نا، اس کا ہم بالکل دھیان نہیں کرتے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ اللہ پاک نے جو میں نے آپ کو آیت بتائی ہے اس میں 5 جو چیزیں بتائی ہیں، وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ پاک نے ان 5 چیزوں کو اللہ پاک نے حضرت امام حسین کو گزارا ہے اور اس میں وہ ثابت قدم رہے ہیں۔ آج تک اکٹھی کسی بھی انسان پر یہ 5 چیزیں اکٹھی نہیں گزری۔ کبھی کسی کو کوئی پرابلم آتی ہے، کبھی کسی کو کوئی پرابلم آتی ہے، مگر اکٹھی نہیں گزری۔ یہ اکٹھی صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے وہ گزرے ہیں۔ اس میں 4 چیزیں ہوئی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہوا ہے کہ انہوں نے اپنا سر جو کٹوایا ہے وہ سجدے میں کٹوایا ہے، جس سے ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ نماز ہم نے نہیں چھوڑنی۔ اس کے بعد جب انہوں نے اس کا سر پکڑ کے نیزے پہ لگایا ہے تو اس میں حضرت امام حسین قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں انہوں نے یہ میسج دیا ہے کہ زندگی میں کبھی قرآن کو نہ چھوڑنا۔ تیسری چیز ہے کہ پورے کربلا میں انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے کہ ہم کسی بھی حالت میں جیسے بھی ہمارے پاس حالات آ جائیں، جیسے بھی حالات آ جائیں، ہم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا اپنے آپ سے۔ اور چوتھی چیز ہے کہ انہوں نے اس کرب میں، اس مشکل میں، اور اتنی جو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا دور ہوگا کہ وقت نفوس ہزاروں یا لاکھوں کی تعداد میں فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی بیویوں کے سروں پر چادریں نہیں اترنے دی، ان کا پورا دھیان کیا ہے۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
मैसेज दे के गए हैं कि एक तो नमाज नहीं छोड़नी, दूसरा कुरान नहीं छोड़ना, चाहे कोई भी हालत हो, चाहे नेज़े पे सर क्यों ना हो, कुरान नहीं छोड़ना। नंबर 3, सब्र नहीं छोड़ना, चाहे कैसे भी हालात आ जाए। ये सब अल्लाह की तरफ से आते हैं और अल्लाह ताला, ये आपको मैंने जो आयत पढ़ के सुनाई है, उसमें आप अल्लाह पाक कहते हैं जरूर आजमाऊंगा। ये मुख्तलिफ चीज़ों से, कभी किसी को कारोबार की परेशानी दे के आजमाऊंगा, किसी को बीमारी दे के आजमाऊंगा, किसी को फलों का घाटा दे के आजमाऊंगा, मुख्तलिफ चीज़ों पे कभी भूख दे के आपको आजमाऊंगा, मगर आपने सब्र का दामन नहीं छेड़ना। हर वक्त बस सिर्फ अल्लाह से तवज्जो रखनी है, किसी दूसरे की तरफ तवज्जो नहीं देनी। तो ये जो 4 मैसेज हैं, इनको हम लेके अपनी अगर जिंदगी में चलें प्रैक्टिकल लाइफ में, तो मेरा ख्याल है बाकी कोई चीज़ बाकी बचती नहीं है। नमाज हम पढ़ें, कुरान पढ़ के हम अमल करें, सफ़र हम ना छोड़ें, और अपनी अपनी औरतों पे सर का दुपट्टा और उनका जो सतर है उसको किसी के सामने खुल लेना है। तो ये आज का प्रेजेंट समझ लो कि हमारा मैसेज है, क्योंकि हमारे दोस्त जो गुफ्तगू करने वाले वो तो आए नहीं है, तो चलो हम कम से कम इतना गुफ्तगू करके आपको इतना ही मैसेज दे दें, तो आप मतलब सादी सी बात है, फायदा हमें तब होगा जब हम इस पर अमल करेंगे। आखिरी बात है कि कुरान पाक में अल्लाह पाक भी शाह फरमाते हैं, इसी आयत पर भी वो आयत भी सादर आती है कि अल्लाह पाक कहते हैं कि जो मेरे हैं मैं उनको 2 चीज़ें देता हूँ। एक तो उनको मैं डिप्रेशन नहीं देता, दूसरा उनको गमगीन नहीं होने देता। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे हैं, मैं उनको देता हूँ। ना उनको मैं पैसा देता हूँ, ना उनको जाह और मनसब देता हूँ, ना उनको मैं ऐसी चीज़ देता हूँ जो हमारे लिए बहुत अट्रैक्टिव है, मगर जो वो अल्लाह पाक हमें देते हैं वो सबसे बेहतरीन चीज़ है। क्यों? हमारा सारा माशरा आप देख लें इन 2 चीज़ों पे खड़ा है। किसी को डिप्रेशन है, किसी को हुज़न है, किसी को प्रॉब्लम है, तो सारी जिंदगी आपको आदमी इसी पे बसर कर देता है। मगर अल्लाह का बंदा बनने के लिए बहुत ज़्यादा तो हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक बात है कि हम अल्लाह की मान के चलें, अल्लाह कहता वो मेरा है, वो मेरा वली है। हम वली का तस्वर कुछ थोड़ा सा और मुख्तलिफ बनाया हुआ है, जिसकी पग है, जिसका बड़ा जुबा है, जिसके पीछे 4 बंदे को पराठों में बैठा हुआ है, तो वो ना वो वली है, वली वो नहीं है। वली अल्लाह कहता है वो है जो मेरी मान के चलता है। तो चाहे मैं हूँ, चाहे आप साहब हूँ, चाहे अहमद साहब हो, चाहे मलक साहब हो, कोई भी हो, जो अल्लाह की मान के चलेगा ना, वो अल्लाह कहता है मेरा वली है। ठीक है ना। एक वली का मैं वाकया आखिर पे आपको सुना देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे इजाजत। एक आदमी मस्जिद में बैठा हुआ था, तो वो दुआ कर रहा था अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक मैं तो इस काबिल नहीं हूँ कि मैं तेरा वली बनूँ, मैं तेरा बंदा बनूँ, तेरा तुझसे प्यार करूँ, मगर मेरी दरख्वास्त है अल्लाह पाक, तो मुझे अपना बंदा, अपना वली मुझे मिला, ताकि मैं उससे मिलूँ और मैं कुछ उससे हासिल करूँ। वो दुआई किए जा रहा था, रो रहा था, काफ़ी देर मस्जिद में बैठा रहा, काफ़ी देर मस्जिद में बैठ के वापस मस्जिद से बाहर निकल आया, निकल के रास्ते पे चलना शुरू हो गया। रास्ते पे चलते चलते आगे ना एक ग्राउंड थी खुली, उस ग्राउंड में ना कुछ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ना फुटबॉल खेल रहे थे। जब उसने देखा कि ये बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो वहाँ खड़ा होकर ना उन सब बच्चों को देखना शुरू हो गया कि बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो वो देखता रहा। अचानक उसकी एक लड़के छोटे से बच्चे पे नजर पड़ी कि उस बच्चे ने जो शूज पहने हुए थे ना, उसकी पाँव की उंगलियां उससे बाहर आ गई और फटे हुए बूट थे, काफी सारे फकीला थे। तो बेचारा ना बच्चा उसके साथ ना फुटबॉल खेल रहा, उसको बड़ा दुख हुआ कि ये बच्चा छोटा सा बच्चा है यार, जब ये फुटबॉल को ठीक मारता है उसको तो तकलीफ होती होगी।
کہ میں کیوں نہ ہو کہ میں اس کے لیے کچھ کروں. اس نے دل ہی دل میں خیال کیا کہ میں اس کے لیے نا شوز لے کے آتا. وہ وہاں سے نکلا اور اس نے اندازہ لگا لیا کہ یار اتنا سا بچہ ہوگا کہ میں جا کے وہ مارکیٹ چلا گیا, بازار چلا گیا. بازار جا کے کہنے لگا کہ یار ایسے شوز چاہیے چھوٹے سے. وہ بچے کو انہوں نے شوز دے دیے. اس نے پیک کر کے لا کے نا دوبارہ پھر گراؤنڈ میں آ کے اس بچے کو اس بچے کو بلا کے کہنے لگا اپنی بات سنو یار تم چھٹے ہوئے بوٹوں سے کھیل رہے ہو تو میں چاہتا ہوں میں آپ کو ایک نئے بوٹ دے. تو بچہ نا اس کی بات سن کے ہنسنے لگا. اس نے کہا یار میں نے آپ کو کہا کہ میں آپ کو شوز دیتا ہوں تو بیٹا آپ کیوں ہنس رہے ہو. وہ کہنے لگا کہ میں ہنس اس لیے رہا ہوں کہ جب میں رات کو سونے لگا اپنی بستر پہ میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ تیرا کوئی بیلی نہیں ہے جڑا میں نے بھول لے کے دے دے. تو میں وہ بھی اللہ کو دعا کرتا کرتا سو گیا. تو مینوں پتا لگا ہے کہ میری وہ دعا رات قبول ہو گئی ہے کہ اللہ کا بیلی میرے واسطے چون لے گیا. مطلب کہ اصل ولی ہے لوگ کہ مقصد ہے کہ جڑا دوسرے واسطے کچھ کرتے ہیں. اس واسطے اج دے وقت جڑا اپنے محفل کا صرف ایک ہی میسج ہے کہ یار قرآن سمجھ کے پڑھو, کیونکہ قرآن ہی ایک ایسی چیز ہے جن نے سانوں پار لگانا ہے. ایک لمحہ لگتا ہے جتنا بھی وقت گزر گیا اپنا انج لگتا ہے جنہیں پتہ نہیں وہ شروع ہو سکتے تھے اج آپ کھڑے ہو گئے ہیں وہ پتہ نہیں وقت وہ کدھر گیا چلے ہیں. ایک وقت آنا ہے جس لیے اسی ہاسپٹل چ ہونا ہے, اس وقت آنا ہے جس لیے اسی چارپائی چ ہونا ہے. اس واسطے وہ وقت آن تو پہلے اسی مالک کو لوگ ریکویسٹ کر کے معافی مانگیں گے. مالک کا وقت معاف کر لے کے آ بیٹھا ہے. نالے فوری طور پہ اسی اپنا قرآن کھول کے اج تو یہ فیصلہ کریے کہ یار میں ہر صورت کے ترکوب پڑھ کے سونا ہے اور انہوں سمجھ کے سونا ہے کہ میرا مالک میرے واسطے نہیں کہتا ہے. تو مال آجو اپنا ماشاءاللہ حاجی صاحب بڑے خوبصورت الفاظ پیش کر رہے تھے اور خصوصاً حضرت امام علی مقام کے حوالے سے شریف بشیر صابرین کے بھوک سے, چیزوں کے نقصان سے, پھلوں کی کمی سے, جانوں کی ضیاع سے میں تمہیں آزماؤں گا. تو یہ اللہ کا قانون ہے, آزمائشیں آتی ہیں اور کامیاب وہی ہوتے ہیں مبشر صابرین کہ جو صبر کرنے والے ہیں انہیں کو بشارت ہے, انہیں کے لیے خوشخبری ہے. تو انہی مرحلوں سے گزر کر, انہی مصائب سے گزر کر جب انسان کامیاب ہوتا ہے, ان سارے مرحلوں کے اوپر انسان جب پورا اترتا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. پھر وہ نفس, وہ انسان جب کامیاب ہوتا ہے تو پھر رب اس کو ندا کرتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, کہ آ واپس لوٹ کے اس حال میں اپنے رب کی طرف آ کہ وہ تجھ سے راضی ہے, تو اس سے راضی ہے, وہ تجھ سے راضی ہے. جب سر سجدے میں ہو, سر کٹ جائے, جب بھوک ہو, پیاس ہو, مال کا ضیاع ہو, جان چلی جائے, لیکن زبان پر شکوہ نہ آئے, زبان پر شکایت نہ آئے, اور اس مرحلے سے گزر کر جب انسان آگے بڑھتا ہے تو پھر رب کہتا ہے فادخلی فی عبادی, کہ آ میرے بندوں میں آ, میرے بندوں میں داخل ہو. تو یہ بندے تو سب ہیں, لیکن اس کا بندہ یہ الگ منظر ہے, یہ الگ مقام ہے. اب دیگر, اب تو روح چیزیں دیگر, این سراپا انتظار او منتظر. علامہ فرماتے ہیں کہ بندہ اور ہے, بندہ اور ہے, اس کا بندہ اور ہے. این سراپا انتظار, جو بندہ ہے وہ رب کا انتظار کر رہا ہے, جو اب تو روح جو اس کا بندہ ہے رب اس کا انتظار کر رہا ہے. اور رب یہ کہتا ہے جب یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے
کہ جب خدا خود کہتا ہے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تو اب تو روح اس کا بندہ بنے کہ جس کے لیے رب فرماتا ہے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، کہ تم ان مرحلوں سے گزر آیا ہے، ان مرحلوں سے تو کامیاب لوٹا ہے۔ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، جو نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں، جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، جو برائیوں سے بچنے والے ہیں، جو مصائب پر صبر کرنے والے ہیں، جب وہ کامیاب ہوتے ہیں تو رب کے حور و ملائک اس بندے کا استقبال کرتے ہیں اور اللہ اس بندے کو اپنا بندہ کہتا ہے۔ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، آ میرے بندوں میں آ، وَادْخُلِي فِي جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ جنت، یہ نعمتیں، یہ انعامات، ان سب کی بارش میں تیرے اوپر کر دوں گا کیونکہ تو کامیاب لوٹا ہے۔ تو کامیاب ہونے کے لیے یہ جو 5 چیزیں بتائی گئیں، ان مرحلوں سے انسان صبر کے ساتھ گزر جائے، صبر کرے، شرم و حیا کا دامن نہ چھوڑے، وفا صبر کا دامن نہ چھوڑے، نماز کو قائم رکھے اور دنیا کے معاملات اچھے کر کے جب رب کی بارگاہ میں جائے گا تو پھر ساری رب کی نعمتیں اسی کے لیے ہوگی۔ تو میں ان پر اپنی گفتگو تو میں اپنے الفاظ ختم کرتا ہوں۔ تو ماشاءاللہ محترم جناب رؤوف صاحب آج پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں ہماری محفل میں، تو قرآن پاک کے اوپر انہوں نے کافی محنت کی ہے، کلام پاک کے ٹرانسلیشن کے حوالے سے، جو باقی یہ ساری چیزیں یہ خود بتائیں گے۔ تو ماشاءاللہ بڑے بڑے اچھے اور کامیاب قیمتی لوگ جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن ہماری خوش بختی ہوتی ہے تو چند دنوں کے لیے بھی اگر کوئی ایسی صحبت، ایسی بات کوئی اثر آ جائے تو اللہ اس کو ہم سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق دے۔ تو میں محترم رؤوف صاحب سے گزار ہوں کہ آپ نے اجازت فرمائیں۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنا تعارف کرا دوں، میرا نام ہے رؤوف احمد مفتی قصوری۔ میں واپڈا میں آفیسر ہوں، لیکن پچھلے 2 سال سے الحمدللہ میں قرآن پاک کے اوپر ریسرچ کر رہا ہوں اور اسی مقصد کے لیے میں نے اپنے محکمے سے چھٹی لی ہے۔ تو یہ قرآن حکیم کے حوالے سے یہ جو درس ہے، یہ جو انتظام کیا گیا ہے، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ جو تصور سب لوگ پیش کرتے ہیں انسانوں کا، میرے نزدیک بلکہ ایکچوئل تصور یہی ہے کہ عبداللہ عبد، اس کا اردو میں مطلب ہوتا ہے ملازم، اور پنجابی میں اس کو نوکر کہتے ہیں۔ تو ہم کون ہیں؟ نوکر۔ کس کے نوکر ہیں؟ اللہ کے۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ وہ ہمارا مالک ہے، ہمیں ایسا بیٹھے ہیں جیسے یہ کوئی فیکٹری چلاتے ہیں یا اسی طرح اور بھی آپ بڑے ماشاءاللہ اچھی بزنس کرتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ آپ کے نوکر کا اور مالک کا کیا کنیکٹ ہے۔ کہ اگر آپ کا ملازم یا آپ کا نوکر صحیح کام کر رہا ہے تو پھر آپ اس پہ مہربان بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے مالک نے آپ کو ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، تو آپ کا مالک آپ کی فیکٹری میں یا دکان پہ نہیں بھی ہوتا تو پھر بھی آپ کو ان ڈیوٹیوں کا پتہ ہے، تو آپ اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے اس کے حکم کی تعمیل کر رہے ہوتے ہیں ہر وقت۔ تو یہ دنیا کے مالک کی بات کر رہا ہوں، تو وہ تو پوری کائنات کا مالک ہے، تو ہم اس کے نوکر ہیں۔ اپنے آپ کو نوکر تصور کریں اور اس کو مالک تصور کریں، یہ آپ کی روحانیت کی پہلی منزل ہے۔ جب آپ سورہ فاتحہ کو نیچے سے اوپر پڑھتے ہیں نا، وہ سورہ فاتحہ کو اوپر سے اگر نیچے شروع کریں تو الحمدللہ رب العالمین کرتے کرتے اینڈ پہ آ جاتے ہیں غلط دعا۔ تو اب وہ تو اللہ پاک نے ہمیں اوپر سے نازل کی، تو ہم نے اب اللہ پاک کے پاس جانا ہے تو نیچے سے اوپر جائیں گے۔ تو آپ نیچے سے اوپر جب جائیں گے نا تو ایاک نعبد و ایاک نستعین پہلے آتا ہے، پھر مالک یوم الدین بعد میں آئے گا، پھر اس کے اوپر الرحمن الرحیم آئے گا، پھر اس کے اوپر الحمدللہ رب العالمین آئے گا۔ تو اللہ تک پہنچنے کے لیے آپ کو نیچے سے، ہم بندے ہیں نا، ہم نوکر ہیں، ہم اپنے مالک سے نوکر ہیں۔
اگر آپ اپنے آپ کو مالک ہی سمجھتے رہیں گے، میں بڑی شے ہاں، میں یہ ہاں، میں وہ ہاں، تو بھائی آپ اپنے آپ کو نوکر نہیں سمجھ رہے، اس کو مالک نہیں سمجھ رہے، تو اس کے علوم کمیل کیسے کریں گے؟ سب سے پہلا سٹیپ جو اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا اپنے مالک کے ساتھ کنیکشن ہو جائے، تو اپنے آپ کو نوکر تصور کر لیں، اس کو مالک تصور کر لیں۔ تو جیسے پھر آپ دیکھ لیں کہ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کون مالک ہے، کون نوکر ہے، ان کے آپس میں رویے دیکھیں۔ ایک ملازم جو ہے نا بعض دفعہ اچھا کام نہیں کر رہا ہوتا، لیکن وہ اپنے مالک کی خدمت بڑی کر رہا ہوتا ہے۔ جب اس کا مالک آفس میں آتا ہے یا فیکٹری میں آتا ہے، حاجی صاحب آ گئے ہو، حاجی صاحب پانی لے کے آؤں، وہ حاجی صاحب کے بچوں کا بھی خیال کرتا ہے، وہ حاجی صاحب کے کپڑوں کا بھی خیال کرتا ہے، وہ حاجی صاحب کے کھانے کی ٹیبل کو صاف رکھتا ہے۔ تو وہ اپنا کام بے شک نہ کر رہا ہو، جو اس کے ہینڈ اوور کیا کہ چمڑا صاف کرو، یہ کرو، لیکن وہ ایسا کہتے ہیں یار اتنا اچھا ملازم ہے، یار اتنا اچھا نوکر ہے، تو وہ اس کی وہ خطائیں بھی معاف کر دیتے ہیں، اس کی خطائیں معاف کر کے اس کو کہتا ہے کوئی بات نہیں یار، اس کو کام کرنے دو، کوئی نہیں، تھوڑا کیا نا، کوئی بات نہیں۔ اس طرح ہم سے خطائیں بھی ہوئیں گی، ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، نوکر ہیں اپنے مالک کے، لیکن اس سے محبت کریں، اس کی چیزوں سے محبت کریں، اس کے بندوں سے محبت کریں، اس کی مخلوق سے محبت کریں۔ جب آپ اس کی مخلوق سے، اس کی رضا کے لیے اس کی مخلوق سے محبت کریں گے، تو ہمارے چھوٹے موٹے گناہ اللہ معاف کرتا ہے۔ اور دوسری چیز، اپنے مقصد کو پہچانے۔ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں آنے کا واحد مقصد ہے کہ اپنے رب کو پہچانے۔ ہم اپنے رب کو نہیں پہچانتے۔ رب نہیں، صرف نام سے رب نہیں ہے، اس کو ایز اے مالک پہچانتا ہے۔ اب مالک کون ہوتا ہے؟ مالک پھر وہی ہے کہ مالک اپنی جگہ پہ مصروف ہے، لیکن آپ کو جو اس نے حکم دیے ہوئے ہیں وہ مان رہے ہیں آپ۔ کوئی مولوی نہیں بتانے آ رہا، کوئی عالم نہیں بتانے آ رہا، کوئی والد نہیں بتانے آ رہا، کوئی والدہ بتانے نہیں آ رہی آپ کو، لیکن آپ کا ڈائریکٹ اپنے مالک کے ساتھ کنیکٹ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مالک کو خوش کرنا ہے، میں نوکر ہوں، اب چاہے مجھے کوئی بتائے یا نہ بتائے، میں نے اپنے مالک کے ساتھ کنیکٹ ہو۔ تو اپنے مالک کو پہچاننا ہے، یہ آپ کی دنیا میں آنے کا واحد مقصد ہے۔ اب اس کو پہچاننا کیسے ہے؟ اس کو پہچاننے کے لیے سب سے عظیم ترین ذریعہ، جس کو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں لے کر آئے، ان کے ذریعے یہ میسیج پہنچا، وہ قرآن حکیم ہے، وہ قرآن عظیم ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو آپ کو اللہ سے کنیکٹ کرے گی۔ یہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے آپ اللہ کی حتمیت کو پہچانیں گے۔ یہ واحد ذریعہ ہے، یہ وہ واحد معجزہ ہے جس کو کہتے ہیں زندہ معجزہ۔ اب دیکھیں نا، معجزہ کیا چیز ہے؟ معجزہ جو لفظ ہے، اس کو کہتے ہیں نا، آپ سارے جانتے ہیں نا کہ قرآن حکیم معجزہ ہے، ٹھیک ہے، اس پہ تو سب کا ایمان ہے۔ پھر یہ بات ہے کہ یہ قیامت تک معجزہ ہے، اس پہ بھی سب کا ایمان ہے۔ تو معجزہ ہے کیا؟ یہ ایکچولی ہے کیا؟ یہ کیا معجزہ ہے؟ یہ معجزہ ہے الفاظ۔ قرآن حکیم کے اندر الفاظ ہیں، الفاظ جب آپس میں ملتے ہیں وہ آیات بن جاتی ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ پاک نے فرمایا ہے، سورت نمبر 12 آیت نمبر 111 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے۔ اس آیت کا حصہ ہے پوری آیت کا، وَهُدًى، اور اس میں ہدایت بھی ہے، وَرَحْمَةً، اس میں رحمت بھی ہے۔ ایک اور آیت ہے، آیت نمبر 89 سورت نمبر 16 ہے، وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، وَنَزَّلْنَا، ہم نے یہ نازل کی، إِلَيْكَ الْكِتَابَ، آپ نے یہ کتاب، تِبْيَانًا، اس میں ہر چیز کا بیان ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا بیان ہے، ہر چیز کا بیان ہے، وَهُدًى، اور اس میں ہدایت بھی ہے، وَرَحْمَةً، اور اس میں رحمت بھی ہے، وَبُشْرَىٰ، اس میں خوشخبریاں بھی ہیں، کن کے لیے؟ لِلْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے لیے۔ اب یہ دیکھیں، اس آیت میں اللہ پاک نے کلیئر کٹ ہمیں بتا دیا ہے
ایک تو اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے. اب آپ پوچھیں گے جی ہر چیز کی تفصیل سے کیا مراد ہے؟ بھائی جان ہر چیز کی تفصیل سے مراد ہے کہ اگر مجھے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو اس کا بھی ذکر ہے، اگر مجھے بلڈ پریشر ہوتا ہے تو اس کا بھی ذکر ہے، آکسیجن کا ذکر ہے، ہائیڈروجن کا ذکر ہے، سپر نووا کا ذکر ہے، ریڈیشن کا ذکر ہے، کورونل میس انجیکشن کا ذکر ہے جو سورج سے ہو رہی ہے، اور سورج کے اوپر جو بلیک سپوٹس ہیں، کالے دھبے کے جو وہ گڑے بنتے ہیں، اس کا ذکر ہے، لیمفیٹک سسٹم کا ذکر ہے. قرآن حکیم کے اندر ہر چیز کا ذکر ہے. یہ آیتیں اس کی دلیل ہے جو میں نے آپ کے سامنے آپ کو کھول کھول کے لفظ بیان کر. اور میری یہی ریسرچ تھی پچھلے 2 سال سے. اللہ کریم نے اس موقع پہ کرم کیا ہے تو میری 2 کتابیں شائع ہو چکی ہیں. پہلی کتاب کا نام ہے زندہ معجزہ دنیاوی علوم، اس میں سورہ بقرہ کی آیات ہیں 20-25، اور دوسری میری کتاب ہے کلام مقدس اور کائنات کے اندر. اس کتاب کے اندر سورہ ناس. اب یہ سورہ ناس آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹرانسلیشن ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں نا، یہی تو قرآن کا معجزہ ہے کہ وہ بھی درست ہے. ایک آدمی حاجی صاحب لے کے آ رہے ہیں کوئی ترجمہ، اس کے پیچھے کوئی دلیل ہے، اسٹرانگ دلیل ہے، تو وہ بھی درست ہے کیونکہ یہ قرآن کا معجزہ ہے، اس میں سے علم نکل رہا ہے. ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کے نہیں میں ٹھیک ہوں جبکہ اس کے پاس بھی دلیل ہے، تو بھئی آپ کے پاس بھی دلیل ہے. تو یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن تو اس میں تفصیل ہر چیز کی تفصیل بتا رہا ہے، تو ہم قرآن کو محفوظ کر رہے ہیں جبکہ قرآن تو زندہ معجزہ ہے اور قیامت تک معجزہ ہے. سورہ ناس. سورہ ناس کے اندر سپر نووا، ریڈیشن، ہیلیوسفیئر، بلیک ہول، نیوٹران سٹار، ریڈیشن جب ہیلیوسفیئر سے آگے ٹکراتی ہے، ان کا ذکر ہے. اور یہ لیٹسٹ ریسرچ ہے جو سائنسدان نوبل پرائزز لے رہے ہیں ان کے اوپر، اور اللہ نے اس کی نشانیاں قرآن پاک کے اندر رکھ دی ہوئی ہیں. آیات کا مطلب کیا ہے؟ آیات کا مطلب نشانی، آیات کا نشانیاں. تو یہ سائنس نہیں ہے لیکن نشانیاں ہیں. اب یہ سورہ فلک ہے. سورہ فلک کے اندر میگنیٹوسفیئر، سورج سے کے اوپر جو بلیک سپوٹس ہیں ان کا ذکر ہے. یہ دیکھیں نا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. یہ کیا ہے؟ غاسق کیا ہے؟ بلیک، کالا. وقب کیا ہے؟ گھڑا. تو یہ سورج کے اوپر بلیک سپوٹس ہیں. نفاساتی فی العقد کیا؟ یہ نفس سے بنا ہے. نفاساتی نفس سے بنا ہے. یہ سپٹنگ آؤٹ ہوتا ہے تھوک میں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ گروں پہ پڑھ کے پھونکنے والیوں کی شر سے. وہ بھی درست ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے. واٹ اے میریکل قرآن کہ وہ سورج اپنے اندر سے مٹیریل ایسے سپٹ آؤٹ کرتا ہے، ایسے جسے آپ کا شعلہ کہتے ہیں. آپ دیکھتے بھی ہوں گے شاید یوٹیوب پہ ایسے پھینک رہا ہے. اور اس وقت سورج اس وقت اپنی ہائی پیک پہ ہے اور یہ 2027 تک اس کے اندر سے بہت زیادہ شعلے، سولر فلیئر، سولر ونڈز اور کورونل میس انجیکشن ہوگا. تو اس کی نشانی سورہ فلک میں موجود ہے. اب میں اس کی سمپل ایک آخری آیت پڑھ کے اجازت چاہوں گا، پھر کسی دن نیکسٹ ٹائم موقع ملا تو سورہ کوثر کو میں بتاؤں گا. یہ لیمفیٹک نظام کی طرف بھی رہنا ہے. جو ترجمہ ہم بچپن سے پڑھے ہیں وہ بھی درست ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے. اور جو اس میں سے علم نظر آئے گا وہ بھی درست ہے کیونکہ اس کے پیچھے دلیلیں ہیں، وہ الفاظ ہیں، ان کے ترجمے اور ان کا ایک فہمی ایک ربط ہے، کوآرڈینیشن. جب وہ ملتا ہے تو ایک علم کی طرف رہنمائی کر رہی ہے. اب پنجابی میں آپ کو میں جیسے بتاؤں کہ یار ایسا بندہ اندروں اندر ہی سڑیا جاتا ہے، سڑی جاتا ہے. اس بندے کو کیا کہتے ہیں ہم؟ حاسد کہتے ہیں نا. حاسدی ہے، حسد کرنے والا ہے، اندروں اندر ہی سڑی جاتا ہے. تو سورہ فلک کی آخری آیت کیا کہہ رہی ہے؟ من شر حاسد اذا حسد. جب یہ اندر سے سڑتا ہے، جب یہ اندر سے بلتا ہے، جب یہ اندر سے بم کرتا ہے، تو پھر اس سے سولر فلیئر نکلتے ہیں، سولر وڈز نکلتی ہے جو زمین کے لیے بھی خطرناک ہے اور پوری انسانیت کے لیے بھی خطرناک ہے. یہ ان پھونک مار کے وہ گیروں پہ پھونک مارنے والیوں سے بھی بڑی اللہ پاک ہمیں بتا رہے کہ میں تمہیں اس چیز سے بھی بچاؤں. ریڈیشن جو ہے نا، اگر سورج کی ریڈیشن جسے دھوپ کہتے ہیں، یہ دھوپ اس کی سمپلسٹ فارم ہے. سورج کی جو ریڈیشن ہے اس میں سے الٹرا وائلٹ ریز نکلتی ہیں، اس میں جو گیما ریز بھی نکلتی ہیں.
ٹھیک ہے، اس میں ایکس ریز بھی نکلتی ہیں. تو الٹرا وائلٹ ریز کے اندر اگر آپ آدھا گھنٹہ کھڑے ہو جائیں نا تو آپ کے ڈی این اے میں سیل کینسر ہو جائے، آپ کو کینسر ہو جائے. ویسے بھی اگر آپ دھوپ میں کچھ دیر کھڑے ہو نا تو ویسے بھی کینسر ہو جائے. تو اللہ پاک تو ہمیں اس شخص بھی بتا رہے ہیں اور ساتھ علم بھی بتا رہے ہیں. دیکھیں نا، من شر حاسد اذا حسد، تو جو اندر سے بلتا ہے، جو اندر سے بند کرتا ہے، جو دل سے جل جاتا ہے، اس کو حسد کہتے ہیں. اور حسد کا ایک مطلب یہ بھی ہے زرد آنکھوں والی بلا. پڑھ کے دیکھ لیں، المانی ڈکشنری ہے سعودی عرب کی، زرد آنکھوں والی بلا. اور ایسی نگاہوں سے دیکھنا جیسے کسی کو جونڈس ہو، یرکان. اب یرکان کی آپ دیکھتے ہیں نا، اس کا رنگ زرد ہو جاتا ہے یا پیلا ہو جاتا ہے. تو سورج یلو ڈوارف ہے، یعنی کہ ایک ایسا سیارہ ہے، ستارہ ہے جس کو یلو ڈوارف کہتے ہیں، کھٹا سیارہ ستارہ. یہ یلو ڈوارف ہے. کیسے خوبصورت طریقے سے اللہ کریم کے آیات اور الفاظ علوم کی طرف بھی رہنمائی کر رہے ہیں، اور ان چیزوں کی طرف بھی جو ہدایت کے زمرے میں قاری صاحب نے بتائی، آئی صاحب نے بتائی. لیکن نا یہ آیت خود دلیل ہے کہ تبیان لکل شیء، اس میں ہر چیز کا شافی بیان ہے. وہدیٰ، اس میں ہدایت بھی ہے. ورحمت، اور اس میں رحمت بھی ہے آپ لوگوں کے لیے. وبشریٰ، اور جو نیک عمل کریں گے ان کے لیے خوشخبریاں بھی ہیں. للمسلمین، ان مسلمانوں کے لیے. تو میرے بھائی، میں آپ سے اب اجازت چاہتا ہوں. صرف آخری پیغام ہے، کبھی اپنے آپ کو اللہ کریم مت سمجھیں، صرف نوکر سمجھیں اپنے مالک کا. اور اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے اس کی سب سے خوبصورت طریقہ قرآن حکیم کو سمجھنا، پڑھنا اور اس کی مخلوق سے محبت کرنا. یہ سب سے خوبصورت طریقہ ہے. اللہ پاک آپ سب کی خوشیاں دے اور قرآن پاک سمجھنے کی، سمجھانے کی سب کو توفیق دے. ماشاءاللہ خوبصورت الفاظ یا ہمارے کلام میں مدد ہوتی ہے. ہمارے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ وعلی العالمین. قرآن فہمی کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے اللہ اس ہماری کاوش کو قبول فرما. اگر کوئی کہنے میں، سننے میں، سمجھنے میں کمی کوتاہی ہے تو اللہ معاف فرما. الہ العالمین قرآن کے نور کو ہمارے لیے عام فرما. قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرما. قرآن جو روشنی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہمیں اس روشنی کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے لیے آسانیاں عطا فرما. گھر گھر قرآن کے اس فہم کو عام فرما. جو لوگ یہاں آ کر اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما. جہاں پر اس جگہ پر ہمارے لیے اہتمام ہوتا ہے، اللہ ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرما. ان کے لیے مولا پاک اپنی رحمتوں، نعمتوں کے دروازے اللہ کھول دے. العالمین جو ان کا نقصان ہوا اللہ اس کو اپنے غیب سے پورا فرما. ان کے لیے آسانیاں عطا فرما. جوید صاحب مولا پاک ان کے عمل میں رکھتے عطا فرما. مخصوص صاحب اور دیگر جو ہمارے دین کے افراد ہیں، مولا پاک سب کے لیے خیر فرما، سب کے لیے آسانیاں عطا فرما. اس محفل کا صدقہ سب کے گھروں میں خیر فرما. جو بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو اچھے روزگار عطا فرما. سب کے معاملات اچھے فرما، سب کی زندگیاں آسان فرما. سب کے حال پر رحم و کرم فرما. جو کسی کے دل میں دعا ہے، حاجت ہے، تو دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ العالمین اس کو پورا فرما. سب کے لیے آسانیاں عطا فرما، سب کے معاملات اچھے فرما. جنہوں نے دوستوں نے دعا کے لیے کہا، اللہ العالمین جو دعائیں ان کے لیے مولا پاک تو جانتا ہے، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی مرادوں کو پورا فرما. سب کے معاملات اچھے فرما، رزق کے معاملے اچھے فرما. جو کسی کے مسئلے مسائل پریشانیاں خیر فرما. ہمارے ملک کی خیر فرما، اس کا کام نصیب فرما. معاشی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کا خاتمہ فرما. جو دعائیں مانگی قبول فرما. جو ہمارے حق میں خیر ہے، بھلائی ہے، بہتری ہے، وہ عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. دوست آمنے سامنے موجود تاکہ کھانا سارا کر ہمارے سامنے ہو جائے. آمنے سامنے سارے دوست تشریف رکھو. نمسکار.